بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال نکلے اور بالفرض میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں گا اور اس پر غالب آؤں گا، اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھگڑنے والا ہوگا، اور میرا وکیل اور خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اس کو قطن کے بیٹے عبدالعزیز سے تشبیہ دے سکتا ہوں۔ بس تم میں سے جو شخص اس کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، کیونکہ وہ اتنا سے محفوظ رکھیں گی۔ یاد رکھو، دجال اس راستے سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان ثابت قدم رہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کتنے دن زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن، ان میں سے ایک دن تو 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دنوں میں سے جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس روز ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین پر کتنا زیادہ تیز چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس ابر کی مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو، اور وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا۔ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ ابر کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو ابر بارش برسائے گا، اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ پھر جب شام کو اس قوم کے مویشی آئیں گے جو چرنے کے لیے صبح کے وقت جنگل بیابان گئے تھے، تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کوکھیں تن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی دعوت دے گا، لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ پھر اس قوم کے لوگ قحط اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل تہی دست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ایک ویران جگہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے، چنانچہ وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے بھرپور ہوگا اپنی طرف بلائے گا، اور وہ انکار کر دے گا تو وہ اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ تیر نشانہ پر پھینکا جاتا ہے۔ اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے ان ٹکڑوں کو بلائے گا، چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت بشاش، روشن اور کھلا ہوا ہوگا۔ غرض کہ دجال کی فریب کاریاں جاری ہوں گی کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، جو دمشق کے مشرقی جانب کے سفید منار پر سے اتریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے 2 پگڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اور جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر پر چاندی کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے اور وہ مر نہ جائے، اور ان کے سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات کی بشارت دیں گے جو وہ جنت میں پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا، لہٰذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ظاہر کرے گا جو کہ ہر بلند زمین کو ہلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، پھر جب اس کے بعد آنے والی جماعت کا وہاں سے گزر ہوگا تو کہے گی اس میں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لٹا دے گا۔ اس عرصہ میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے اور ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا جاری کریں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نگف کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین پر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بھگتی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پرندے ان کی لاشوں کو نہبل میں ڈال دیں گے اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ سنوف کا ہو نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی، پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ اس وقت 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیر ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلہ کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اسی طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی اور پھر وہ ہوا ہر مومن آدمی کی روح قبض کر لے گی اور صرف بدکار و شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔